أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں انشاءاللہ بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ رحیق المختوم کا واقعہ ہے. یہودیوں نے ایک عورت کا چہرہ کھلوانا چاہا، چہرہ دیکھنا چاہا، اس کے اوپر اس نے انکار کیا، اور اس کے بعد یہ 3-4-5 منٹ کا کلپ ہے. یہ دیکھیے گا، یہ آپ کو ایمان تازہ کرے گا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی عزت اور دفاع کے لیے کتنے بڑے سٹیپ اٹھا جاتے تھے. اور آج اگر ہم دیکھیں ہمارے کیا حالات و واقعات ہیں، نہ پردہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ عزتیں لٹ رہی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ میں ایک واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا، یہ ابن ہشام کا واقعہ ہے کہ ابن ہشام نے ابو اون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو کنیعہ کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی. یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا. اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی. جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہوگی تو یہودیوں نے کہکا لگایا. اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا. جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا. اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں اور بنی کنیعہ کے یہودیوں میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں لڑائی شروع ہوگی. معاصرہ، سپردگی اور جلا وطنی. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھیرا دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو کنیعہ کا رخ کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے محاصرہ کر لیا. یہ جمعے کا دن تھا. محاصرہ جاری رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. جن کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے. چنانچہ بنو کنیعہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا. لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الحاح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں. اس نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے. واضح رہے کہ بنو کنیعہ خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی. اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا. پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گربان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑو. لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا، نہیں، باخدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں. 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے. واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی 1 مہینہ ہی گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی. البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں. چنانچہ یہ سب شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زریں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمایا اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا. تو یہ میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مسلمان عورت کی عزت کی خاطر جب مسئلہ بنا تو اکٹھے ہو گئے اور ان یہودیوں کو سبق سکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.